اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16-17 کے حوالے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ شیطان نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ سبحانہ کے سامنے ایک چیلنج رکھا انسان کے لیے کہ میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، اور ان پہ جو میرا اٹیک ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس کی کیفیات کیا ہو سکتی ہیں، اور ایک سمپل میننگ کے سامنے پیچھے دائیں اور بائیں کے علاوہ کیا کوئی اور بھی میننگز پاسبل ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ نعمان علی خان صاحب کے لیکچرز سے ماخوذ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹیک فرام دی فرنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ہم جلدی سے ریوائز کر لیں تو ورلڈلی اٹریکشنز کے اوپر امپلسو امیجیٹ گریٹیفیکیشن، فیوچر ویری نیئر ورسز ریئل، اور انگزائٹی اینڈ نیگیٹو تھنکنگ اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ جو ویسٹنگ کا ایلیمنٹ ہے یہ فرنٹ سے تھا۔ اب ہم آج ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹیک فرام بیہائنڈ کیا ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے سامنے آنکھیں بند کریں اور دیکھیں اور آپ کے سامنے کیا ہے، تو اسی طرح اگر ہم یہ امیجن کریں کہ میرے پیچھے کیا ہے، تو آپ کو اپنے پیچھے جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے پیچھے آپ کو اپنا ایک وال ایک نظر آئے گی، یا جو بھی آپ کے پیچھے کچھ چیزیں پڑی ہوں گی اور اس کے پیچھے ایک وال ہوگی۔ تو یہ ایک فزیکل سا فینومینا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتا ہے کہ میں پیچھے سے آؤں گا تو اس کا پیچھے سے آنے سے کیا مراد ہے۔ تو ایک بات تو دیکھیں، سائیکولوجیکلی جو بھی چیز پیچھے سے آتی ہے آپ اس کے بارے میں کانشیس اتنے نہیں ہوتے جتنا سامنے سے چیز جو آ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں۔ سو somebody اگر کوئی آپ کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہے اور سامنے سے آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا ریاکشن بڑا محتاط ہوگا اور آپ اس کے بارے میں کانشیس ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے پیچھے سے ایک دم آ کے اٹیک کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ یوزولی کانشیس نہیں ہوتے، اور آپ یوزولی اگر آپ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں چوکنے یا آپ وہ نہ ہوں تو آپ اس چیز کو مس کر سکتے ہیں اور آپ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ تو سامنے سے جو اٹیکس آ رہے ہیں جس طرح ہم نے بات کی، اس کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی علم ہو تو اس کے بارے میں ہم کانشیس ہو سکتے ہیں، لیکن جو اٹیک پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کس طرح سے اٹیک آتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کسی ایک مقام سے آگے آ گیا ہے اس سے پیچھے جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہوا، جو بھی واقعات ہوئے، ان واقعات کے اندر اس کو وہ ٹریپڈ رکھے۔ اب ہم اس ڈائیگرام میں ایکچولی جو آپ دیکھیں جو اپر رائٹ باکس ہے رائٹ پنک کلر کا، ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ سو ہم نے پہلے اپر لیفٹ باکس جو کہ بلو کلر کا تھا اٹیک فرام فرنٹ، اس کو ہم نے فوکس کیا تھا، اور اب ہم یہ جو ہے جو پنک کلر کا باکس ہے اپر رائٹ، اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، اور اس میں جو پوائنٹ نمبر 2 ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں، ٹریپڈ ان کویسچننگ دا ڈیفیکلٹ ہیپننگز آف پاسٹ، کہ جو گزر چکی اس سے ریلیٹڈ جب ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں انسان کی سوچوں کو اسی میں ہی ٹریپ رکھنا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اگر میں اس کو ایسے کر دیتا، اگر میں اس کو ویسے کر دیتا، تو یہ جو اگر اور مگر کا جو یہ جو ایک ٹریپ ہے نا، اس ٹریپ سے تھاٹ کو نکلنے نہ دینا۔ اچھا، اب اس میں ایک تو بہت واضح سی بات ہے کہ یہ اٹیک پیچھے سے آ رہا ہے اس لیے اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہے، اور آپ اپنے بارے میں جسٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کو جج کر رہے ہیں تاکہ ہم فیوچر کے بارے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے پلان کر سکیں، لیکن یوزولی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ جو فیلنگ ہے جو ڈیفیکلٹ ہیپننگز آف پاسٹ ہیں، یہ آپ کو ایکچولی آگے بڑھنے سے پیرالائز کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ جو بھی خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے ورلڈلی حساب سے یا کسی اور حساب سے ڈیفیکلٹ ہیپننگز ہوئی ہیں انسان کے ساتھ پاسٹ میں، وہ ہمیشہ اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ یہاں پر بھی مینشن ہے، میموری آف سنز آف دی پاسٹ، کہ جو اگر انسان نے کوئی گناہ پیچھے کیے ہیں تو وہ گناہ اس کا پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور وہ ایک سائیکولوجیکل چین بن جاتا ہے اس کے لیے کہ میرے تو یہ گناہ ہے، یہ تو معاف نہیں ہو سکتا، یا جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو وہ گناہ یاد آتا ہے، اور وہ پھر سے جو ہے نا وہ کوئی اچھا کام کرنے کی جو اس کی جو سپیڈ یا کیا کہنا چاہیے کیپیبلٹی ہے، وہ کیپیبلٹی اس کو ہولڈ کرتی ہے اور اس کو پیچھے کھینچتی ہے کہ یہ
میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے یہ اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے تو میرا کیا بنے گا، تو میرے لیے تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک نہ صرف یہ کہ دینی حساب سے اور اس حساب سے یہ چیز آپ کو روکتی ہے، بلکہ جو ڈیفیکلٹ ہیپننگز ہیں دنیاوی حساب سے بھی اگر بندہ اس میں ٹریپ رہے تو اس سے وہ آگے نہیں نکل سکتا۔ اگر ایک ٹیسٹ فیل ہو گیا اور آپ اسی ٹیسٹ کے بارے میں اس کو اتنا سر پہ سوار کر لیں، یا کسی ایک ایڈمیشن کے ایشو کو اتنا سر پہ سوار کر لیں کہ وہ آپ کا قدم آگے بڑھنے سے روک دے، دس از واٹ شیطان ڈز، ہی وانٹس یو، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا مین پرابلم ہے اور اس کا جو مین جو مسئلہ تھا وہ ایکچولی مایوس ہونا تھا، غلطی کرنا نہیں تھا۔ غلطی تو انسان بھی کرتا ہے اور ہر مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے جن کو اللہ نے اختیار کی امانت دی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اس کے معاف کرنے سے ٹوٹلی مایوس ہو گیا، اور اسی لیے اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ تو چنانچہ اس مایوسی کے اندر اس نے جو ہے وہ آگے سے آگے قدم بڑھاتا گیا کہ میری معافی تو ہو نہیں سکتی۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کو وہ he was himself trapped in that past. He immediately realized کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ جب شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو immediately at the back of his mind he realized کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ بٹ اس کا مائنڈ کس طرف چل رہا ہے؟ اس کا مائنڈ اس طرف چل رہا ہے کہ یہ غلطی اب کریکٹ نہیں ہو سکتی، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آن دا فیس آف اٹ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے، اب یہ اس کی غلطی جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی، تو میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کروں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایک قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن مصیبت کیا تھی؟ اگر وہ یہ کانشیس ہو جاتا کہ میری معافی ہو سکتی ہے، ادھر ہی گر پڑتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اور رونا دھونا شروع کر دیتا کہ مجھے معاف کر دیں، تو ہو سکتا ہے ساری کہانی چینج ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ So the foremost attack that the shaitan does from behind is to keep you trapped and keep you chained in the past۔ جب بندہ پاسٹ کے اندر رہتا ہے تو وہ جیسے وہ جو کنگ فو پانڈا کے اندر ایک بڑا اچھا وہ جو ٹائٹل جو ہے وہ اس کو پانڈا کو ایک بڑا اچھا ایک جملہ کہتا ہے، yesterday was history and tomorrow is mystery but today is a gift۔ سو یہ جو yesterday ہے، جو ہسٹری ہے، اس کے اندر انسان کو جب وہ ٹریپ کر دیتا ہے تو وہ اس کے اندر جو آگے بڑھنے کی جو صلاحیت اور جو ایک ولولہ اور ایک جو جوش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سو دس از واٹ ہی وانٹ، کہ آپ کو مایوس کر دے اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دے کسی بھی طریقے سے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو پاسٹ جو ہے وہ ہانٹ کرے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بہتر کوئی بھی ہتھیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس ابلیسیت مایوسیت کے سرکل کو اسی وقت توڑ سکیں گے جبکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ آپ کو پاسٹ میں ٹریپ کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ سورہ کہف میں وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک بہت ہی بڑے اہل علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کرائی اور پھر کچھ ہیپننگز ہوئیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکے، اور جب وہ ہر ہیپننگ کے اوپر وہ کویسچن کرتے رہے کہ یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں، اور وہ ان کو سمجھاتے نہیں بتایا انہوں نے، اور آخر میں جب بتایا تو پھر حکمت پتہ چلتی ہے کہ ایک بچے کو اٹھا کے قتل کر دیا اور ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب دیکھنے میں تو یہ بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں، لیکن حکمت کے حساب سے ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہوئی تھی یہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو توکل اور آگے بڑھنا جو ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے، اور پاسٹ کی ہیپننگ کے اندر ٹریپڈ رہنا یہ شیطان کا امپیکٹ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ آگے نہ قدم رکھ سکیں، دنیا میں بھی آگے نہ بڑھ سکیں، دین میں بھی آگے نہ بڑھ سکیں، نتیجہ یہ ہو کہ آپ مایوسیت کا شکار ہو جائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چیز سیڈنس ہے اور ایک چیز ڈپریشن ہے، اور وہ آپ پہ مایوسیت ڈالنا چاہتا ہے۔ سو دس از واٹ از ٹریپڈ ان کویسچننگ دا ڈیفیکلٹ ہیپننگز آف پاسٹ۔ میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو دیوار نظر آئے گی۔ سو یہ جو دیوار ہے نا، جو پیچھے کی دیوار ہے، یہ وہ ہے کہ جس سے بیونڈ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، اس کی حکمت کیا تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیوں ڈیزائن کیا، اس سے کیا چیز مقصود تھی، ہمیں یہ نہیں پتہ۔ تو جب وہ ہو چکا تو اس کو اللہ کی طرف لوٹا کے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہر امر اور ہر فیصلہ اور ہر واقعہ جو ہے وہ آخر میں اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، اعوذ باللہ پڑھیں، پاسٹ کو کے بارے میں خیال آنا یہ ایک انکانشیس اور انکنٹرولبل چیز ہے، لیکن اس کو ذہن پر طاری کر لینا، اور یہ کب پتہ چلے گا کہ یو آر ٹریپڈ، جب آپ سے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے، جب اگلا قدم رکھنا مشکل ہو جائے، جب اگلے قدم رکھنے میں رکاوٹ بندے کو ذہنی طور پر فیل ہونا شروع ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ٹریپڈ دیئر، اور آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ شیطان کے اس اٹیک سے میری حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب
دوسری چیز ہے اسی کے ضمن میں ہے، یہ دوسری کی باقی ساری چیزیں جو ہیں جو اس باکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ اس چیز کے ضمن میں ہے. یعنی جو پوائنٹ نمبر 1 ہے، بی لٹل دا پریویسلی ایکسپیرینسڈ کیپیبلٹی آف گڈنس. کوئی ایک اچھا کام آپ نے کیا، بہت ہی اچھا، زندگی میں ایک ایسا وقت آیا، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے اس میں ہوتا ہے کہ جب میٹرک اور یہ والے دن ہوتے ہیں تو بچے پہ، ہر بچے پہ ایک نہ ایک وہ ایک ایسا دور آتا ہے جس میں بہت نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، مسجد جانا شروع ہو جاتا ہے، بڑا نیک ہوتا ہے اس زمانے میں، ایک نہ ایک جوش ہر ایک کے زندگی میں آتا ہے. اچھا پھر وہ جب وہ اس کو پاس کرتا ہے، کالج میں آتا ہے اور ایک کمپنی میں جاتا ہے اور اس کمپنی میں جا کے وہ کچھ اور حرکتیں شروع کرتا ہے اور اس کو انٹروڈکشن ہوتا ہے مزید اور قسم کی ایکٹیویٹیز سے. اب وہ ان میں 5-6 قدم جب آگے چلا گیا تو اب جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا زمانہ تھا، اس زمانے میں میں بہت نیک تھا، اب میں دوبارہ نہیں ویسا ہو سکتا. دیٹ واز این اولڈ می، آئی کین ناٹ بی لائک دیٹ. وہ ایک اچھا زمانہ تھا، اب میں اتنا آگے آ گیا ہوں کہ میں اب وہ دوبارہ واپس نہیں بن سکتا. یا آپ اکثر سنیں گے بچوں سے، ہاں ایک زمانہ تھا، آپ اس کو کہیں گے یار تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، کہتے تھے ہاں بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے نیک تھے، بیٹا کیا ہو گیا آپ کو؟ بس جی وہ ایک دور تھا، بڑا اچھا دور تھا، اب آئی کین ناٹ گو بیک دیئر، یہ میں اب دوبارہ میں وہ واپس نہیں بن سکتا. جو کام آپ ایک دفعہ کر چکے ہیں، اس کا مطلب وہ کیپیبلٹی اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے. یو ہیو گاٹ دیٹ کیپیبلٹی. اگر آپ کسی تربیت اور تعلیم و تربیت کے اندر تھے، اگر آپ کسی کلاس کوئی کنڈکٹ کر رہے تھے، اگر آپ خود کوئی کورس کنڈکٹ کر رہے تھے، اگر آپ اس کورس میں پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹی آپ کے اندر رکھی ہے. لیکن جب آپ تھوڑا سا اس سے آگے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس سے تھوڑا سا دور کر کے دیکھتے ہیں آپ کیسا بیہیو کرتے ہیں، تو اس وقت شیطان یہ ٹریپ ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں، سائیکولوجیکلی یہ ڈالتا ہے کہ دیٹ واز اے گڈ ٹائم، اب میں جو ہے آئی ہیو گون بیانڈ دیٹ، اور اب میں وہ دوبارہ واپس نہیں کر سکتا. تو جو آپ کی کیپیبلٹی آف گڈنس ہے اس کو اسمال کر دے بالکل، تاکہ آپ اس کو یوٹیلائز نہ کر لیں. اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ اس کو اور آگے لے کے چلیں گے. گڈنس جو ہے نا وہ ایک اسپرنگ کی طرح ہے، آپ اس کو دباتے ہیں وہ اور اوپر جاتی ہے. تو گڈنس کو آپ جب بھی یوز کریں گے اٹ ول انکریز. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک درخت ہے جس میں کہ ایک دانے سے جو ہے وہ 100 بالیاں نکلی ہیں، 100 سے آگے. تو گڈنس اس طرح چلتی ہے آگے. تو اگر آپ اس کو، وہ کوشش اس کی یہ ہے کہ اس کو جس اسٹیج پہ بھی وہ ہالٹ کر دے، روک دے، آپ کے ذہن میں ایسے ٹریپ ڈال دے، آپ کو اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے. آپ کہیں میرے اندر تو کیپیبلٹی نہیں ہے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے کیا فائدہ ہوگا، وہ تو ایک زمانہ تھا گزر گیا، ایک اچھے وقت تھے. وہ بچہ کہتا ہے کہ جی وہ تو بس جی ایک دور تھا، بس وہ اس وقت گزر گیا، اس وقت میں بڑا نیک تھا، اب میں دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو کالج سے، اسکول سے، کالج سے جب یونیورسٹی کی طرف ٹرانزیشن ہوتی ہے تو عام طور پہ یہ ایک دور آتا ہے جب انسان تھوڑا کھلتا ہے اور اس کی کمپنی چینج ہوتی ہے اور اس کو اور چیزیں سے ایکسپوز ہوتا ہے. اور پھر جب اکیلے میں کبھی وہ رات کو اس کو وہ دن یاد آتے ہیں کہ یار میں تو رات کو مسجد جاتا تھا اور میں تو رمضان کی راتیں مسجد میں ہوتی تھیں اور اب میری رمضان کی راتیں فرینڈس کے ساتھ ہیں. تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہتا ہے وہ ایک زمانہ تھا، وہ بس گزر گیا، تلک امت ان کا خلط، وہ گزر گیا، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو اچھائی یا نیکی ایک دفعہ آپ نے کر لی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے. اور اگر وہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ صلاحیت صرف اتنی نہیں ہے، اٹس لائک دی سیڈ آف دی گڈنس، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک دانہ ہے، وہ ایک خوشہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بالی نکلتی ہے جس پہ 100 دانے نکل آتے ہیں، اور وہ 100 دانے ڈالیں تو اس سے پھر کتنے انفینٹی تک چلتا ہے یہ حساب. ایک نیکی کا ثواب کتنا جائے گا یہ کوئی بھی نہیں جانتا. اپنے اخلاص اور اپنی محنت اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس کے ساتھ اس کی ملٹیپلیکیشن کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا. تو ایک ریلیونٹ حدیث اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے وہ گناہ نہیں کیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی. اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے گناہ کر لیا تو اس کو ایک گناہ ملے گا. اگر اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی کو کر بھی لیا تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، وہ 10 گنا سے لے کے 70 اور 700 اور انفینٹی تک ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں اس نیکی کو بڑھا دیں. وہ نیکی اپنی کیپیبلٹی اور اپنی سپیڈ اور اپنی اخلاص اور اپنی خلوص کے حساب سے آگے چلتی ہے. سو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کیپیبلٹی ہے، وہ جو نیکی کا جو پوٹینشل ہے اور وہ جو نیکی ہے نا، اس کو سمال کر دیں، آپ کو اپنی نظروں میں چھوٹا کر دیں. آپ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو حقیر، بے مقصد، ایک یوزلیس انڈیویجول، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں، بس وہ ایک زمانہ تھا جی، کچھ کام مجھ سے ہو گئے، اب دوبارہ نہیں ہو سکتے. دس از ایبسولوٹلی رانگ. اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ سے استغفار کرنی چاہیے اس موقع پر، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے پہلے موقع دیا، مجھے دوبارہ موقع دیں.
آپ نے آپ کی توفیق سے یہ کام میں کر سکا، آپ ہی توفیق دیں کہ اس کام کو مزید آگے کیا جائے، اور وہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں اور انسان آگے چلتا ہے. لیکن اگر اس میں ٹریپ ہو جائے تو پھر بہت سارے لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اسی کے ضمن میں یعنی پاسٹ جو پیچھے رہ گیا ہے اسی میں ہی آپ کو ٹریپ کر رہا ہے. اب اگلی چیز کیا ہے؟ ہوپلیسنس. اور یہ ہوپلیسنس جب انسان میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے نا، تو انسان کبھی بھی اس کا اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جو آیت نمبر 16 ہے اس میں شیطان بات کو شروع کیسے کر رہا ہے؟ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی ضلالت کا الزام، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں نے نہیں سجدہ کیا. اف یو ہیڈ وانٹیڈ تو میں سجدہ کر لیتا. ایکچولی ایک حساب سے یہ بات اس طرح ٹھیک ہے کہ جن مخلوقات کو اختیار نہیں ہے ان کے لیے اللہ کا حکم اس فائنل، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ چاہیں اور وہ نہ کریں، کن فیکون کا سلسلہ ہے. لیکن جن مخلوقات کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی سے یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یا ان کی بات ماننی ہے نہیں ماننی. یہاں پہ وہ ٹریپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کو بلیم کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنی جب جسٹیفائی کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. میں اگر ہوں گا تو میں کہوں گا یہ میری بیوی کی وجہ سے ہوا، یہ غلط ہو گیا. وہ بچہ جو ہے، دنیا کا ہر بچہ خاص طور پہ پاکستانی، وہ اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جتنے مسائل ہیں اس کا ذمہ دار اس کے ماں اور باپ ہے. ٹھیک ہے، ماں بھی اور باپ بھی. آپ کی وجہ سے یہ ہوا، آپ نے مجھے یہ کیا، آپ نہیں ہوتے تو اب اسی گھر میں رہ رہا ہے، وہیں کھا رہا ہے، وہیں سے سارا فیض پا رہا ہے. لیکن کیا؟ یہی شیطان والا ایٹیچیوڈ، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا. تو وہ اسی سے ہی کھا رہا ہے، اسی کی دس میں رہ رہا ہے، اسی کے اسمان تلے سانس لے رہا ہے اور اسی کو بلیم کر رہا ہے. یہ شیطانیت ہے، یہی تو ہے شیطان. اور کیا شیطان ہوگا کہ انسان اپنے ماں باپ کو جو اس کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے انہی کو بلیم کر رہا ہے، اپنی غلطیوں کا بلیم ڈال رہا ہے ان پہ. اور اگر وہ اپنے ماں باپ پہ بلیم ڈال رہا ہے تو ایکچولی کس پہ بلیم ڈال رہا ہے؟ وہ اللہ پہ بلیم ڈال رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو شیطان اور اتنا خوش ہوتا ہے شیطان اس بات پہ کہ اس نے اس انسان کو ایگزیکٹلی اپنی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو وہ بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ نے مجھے گائیڈ نہیں کیا، آپ ریسپانسبل ہیں، میری زندگی کی تمام مصیبتوں کے ذمہ دار آپ ہیں. ماما کے سامنے آ کے اس طرح چیخے گا یا باپ کے سامنے آ کے اس طرح چیخے گا کہ میری زندگی میں جو بھی کچھ ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے. خبیث، تمہاری ان ماں باپ کی وجہ سے تو تم دنیا میں آئے ہو، ان کے فیض سے تو تم کھڑے ہوئے بول رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی مخلوق ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو بلیم کر رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے غنی ہیں کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے جا یاشی کر، اور کیا چاہیے تجھے؟ وہ کہتا ہے مجھے یہ دے دو، مجھے یہ اختیار دے دو، مجھے یہ اختیار دے دو، مجھے یہ اختیار دے دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبت کی ایک جھلک ڈالی ہے. کتنی دفعہ بچے اس طرح کی بکواس کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے آگے، اور کتنی دفعہ پیرنٹس خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں آگے سے، اور وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بے وقوف ہے، ایز ایڈیٹ، اس کو معاف کر دیں. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوپڈ ہے، کیا میں اس کے ساتھ بحث کروں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ تو ایگزیکٹلی شیطانیت ہے ان اٹس ٹرو سینس اینڈ ورڈس. یہ شیطانیت ہے. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، بلیمنگ. کوئی بھی ہیپننگ، کوئی بھی پتا نہیں ہلتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں جو بھی کچھ وارد ہوا جو مجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے سورہ بقرہ میں ہی کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو، وہ تمہارے لیے شر ہو اور تم کسی چیز کو خیر سمجھ رہے ہو، تمہارے لیے شر ہو، کسی چیز کو شر سمجھ رہے ہو، تمہارے لیے خیر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور استخارے کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے اس کو استخارے کی دعا سکھاتے تھے. تو استخارے کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ تیرا علم ہے، تیرا اختیار ہے، مجھے کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر تیرے خیال میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے دین و دنیا کے لیے تو اس کو آسان کر دے. اگر تیرے خیال میں یہ مشکل ہے میرے لیے یا میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو مجھ سے ریپلیس کر دے ایک بہتر چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، اگر آپ کسی کو بلیم کر رہے ہو نا کہ یہ فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، کوشش ہو جائیں. اور یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ پیچھے سے اٹیک آ رہے ہیں. ان اٹیکس کو کے بارے میں کانشیس ہونا زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو سامنے کے اٹیک کے. کسی کے سامنے سور رکھ دیں اور کہیں کھاؤ، کون کھائے گا؟ یہ سامنے کا اٹیک ہے نا، سامنے سے آ رہا ہے، آپ کو وہ سامنے سے ایک چیز لا کے رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پیچھے سے جو اٹیک آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے سائیکی کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، اور آپ
دیکھیں ایک شخص نے کہا اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے یا آپ پرسیو کرتے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ یہ دیکھیں, میں اپنی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ذہن میں ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے, اس بندے نے یہ کیا, اس بندے نے یہ کیا, اس بندے نے یہ کیا. آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کا خیال آئے گا, خاص طور پہ نماز پڑھتے ہوئے, چلتے پھرتے ہوئے آپ اس خیال کو اپنے ذہن میں اتنا پکائیں گے, اتنا آپ اس کو روٹیٹ کریں گے کہ آپ کا وہ جو شک تھا وہ یقین, کیا حق الیقین اور عین الیقین پہ پہنچ جائے گا کہ اس نے یہ کام اسی لیے کیا ہے, یہ جو ہے یہ اس نے یہ جو ہے یہ خباثت مجھ سے اسی لیے کی ہے, جو میں سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے, یہ اسی طرح کا ہی ہے. اور آپ اس میں اتنے حد درجہ کامل ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو اس پہ بیعت کرانا شروع کر دیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. کبھی آپ امیجن کریں, اگر آپ کو کسی شخص پہ غصہ ہو, آپ کا خیال ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو آپ دیکھیں یہ خیال آپ کے ذہن میں کتنی دفعہ آتا ہے روٹیٹ, اور جتنی دفعہ وہ روٹیٹ ہوگا نا اتنی دفعہ آپ کو ایک اور یقین کا درجہ حاصل ہوگا. اور میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے فیملی کے بارے میں اس طرح کے خیال کو پکا کے اتنا پکایا کہ وہ اس پہ خدا کی قسم اور قرآن اٹھانے پہ تیار ہو گیا, فیملی ٹوٹ گئی, سب دعا برباد ہو گیا, صرف انہی خیالات کی وجہ سے کہ ایک کسی کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے, اس پرسیپشن کو پکانا شروع کر دیں, اس خیال کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں, بلیم کرنا شروع کریں. وہ بلیم جو ہے نا وہ پہلے شک سے بلیم سے یقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں پہنچ جائے گا اتنی دفعہ. تو یہ جو خناسیت ہے نا ریپیٹڈ, آپ اس کو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں. جب ہم کسی کے خلاف سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے یا ایک ایسا خیال ہوتا ہے آ کے گزر جاتا ہے. آپ دیکھیں کسی کی اچھائی کے بارے میں سوچیں, فلانا بندہ یار بڑا اچھا ہے, یہ خیال دوبارہ آتا ہے؟ نہیں آتا. یہ آپ کے خیال آیا, آپ نے بولا, اور تھوڑی دیر میں آپ کوئی اور بات کر رہے ہوں گے. لیکن کوئی بندہ کہے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ کا جو گاڑی پہ لائن تھی نا وہ پڑوسی کے بچے نے لگائی تھی, چلو جی یہاں سے کہانی شروع ہو جائے گی. یہ خیال جائے گا نہیں, یہ آپ کو سوتے ہوئے بھی آئے گا, واش روم میں بھی آئے گا, نماز میں بھی آئے گا, چلتے ہوئے بھی آئے گا, اور ہر دفعہ جب آئے گا آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. اور حتیٰ کہ اگر آپ اس کے کانشیس نہ ہوں اور اعوذ باللہ نہ پڑھیں اور اللہ سے مدد نہ مانگے تو وہ حق الیقین تک پہنچ جائے گی بات. تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے. بڑی مشکل چیزیں ہیں, یہ کہنا جو ہے بڑا آسان ہے, اور اس کو جس وقت گزر رہا ہو اللہ کی مدد کے بغیر اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو جناب یہ کچھ ہو گئے. اب آخری 2 پوائنٹ, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کہ کالنگ بیک ٹو سنفل کمپنی. تو اس سے پہلے میموری آف ٹیسٹ آف دی سنس. کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو گیا, کسی کو کسی قسم کے گناہ کی عادت ہے, اور وہ عادت جو ہے وہ اس کی پکی ہو گئی, اور اس نے اللہ کی وجہ سے وہ عادت چھوڑ دی. تو اب شیطان اس کو کبھی کبھار اکیلے میں آ کے کہے گا یار بس جسٹ ونس, یا ایک دفعہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا گناہ کا وہ یاد کرائے گا. ٹھیک ہے, وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ انسان کو وہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ یار اس میں جو مزہ تھا نا جسٹ ونس, صرف ایک دفعہ, چلو پھر جو ہے نا 3 مہینے تک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو میموری ہے نا ایک گناہ کی, اس میموری کو یاد رکھنا. آپ کو پتہ ہے میموری جو ہے نا یہ فزیولوجی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ نیورونز کے کنیکشنز ہیں, اور اگر آپ اس کنیکشن میں وہ کرنٹ دوڑتا رہے تو وہ میموری جو ہے نا وہ نیچے نہیں جاتی, وہ اوپر والے لیولز میں رہتی ہے, اینڈ اٹ کیپس آن ریمائنڈنگ اگین اینڈ اگین. تو اگر وہ اس کوئی بھی ایونٹ ہے جس کو آپ ڈیلی بیس پہ یاد کریں یا ڈیلی بیس پہ آپ کو اس کا خیال آتا ہے, تو وہ آپ کے میموری کے نیچے والے لیولز میں نہیں جاتی, اور وہ ہمیشہ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ جو اپنی تھوتنی رکھ کے جو پھونک مارتا ہے نا, اس سے وہ گناہوں کی ٹیسٹ کو رکھتا ہے کرنٹ میموری میں, یعنی ریم کے اندر رکھتا ہے. وہ ریم کے اندر رہے گناہ کا ٹیسٹ. ٹھیک ہے نا, ہارڈ ڈرائیو میں پیچھے نہ چلا جائے, اور جو پارٹیشن ہے اس میں پیچھے نہ چلا جائے, ریم کے اندر رہے, ایک کلک اوے, بس جسٹ تھوڑا سا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ چیز جو ہے یہ دس از واٹ از ریکوائرڈ ایٹ دس پلیس. اینڈ کالنگ بیک ٹو سنفل کمپنی. آپ ایک کمپنی تھی, آپ اس کو چھوڑ گئے ہیں, وہ فرینڈز ہیں, وہ فرینڈز کے ذہنوں سے آپ کو محو نہیں ہونے دے گا. They will keep on calling you, they will keep on inviting you. آپ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ سوچتے ہیں کہ یار, اور اس کے بیچ میں 10 فون, 4 میسیجز, پرانی یادیں, پرانے جوکس,
وہ آپ کو یاد کرائیں گے اور وہ آپ کو وہ اس کمپنی اور اس ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ پھراتے رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بیک سے آ رہی ہیں, اور اگر آپ ان کے بارے میں اللہ سے مدد نہیں مانگتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اس کے بارے میں اسپیشل دعا نہیں مانگتے تو پھر ان کے بارے میں کانشیس ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تھے ہمارے اٹیک فرام دا بیہائنڈ, بی لٹلنگ دا پریویسلی ایکسپیرینسڈ کیپیبلٹی آف گڈنس, trapped in questioning the difficult happenings of past, hopelessness and even blaming Allah subhanahu wa ta'ala, calling back to sinful company and memory of the taste of sins done in the past. So this is how he is coming back to us from behind. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور یہ بار بار آنے والی جو خناسیت ہے اس سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ بک رب ان یحضرون.